شاہد یہ جو انٹرسٹنگ بات ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ تو گراؤنڈ سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے بلوچستان کے اندر ایک پارٹی کہتی ہے کہ اس کی ڈرائنگ روم کے اندر بات ہو گئی، بند کمرے میں ایک الائنس ان کا بن گیا، دوسری پارٹی کہتی ہے ہم یہاں پہ اپنا اعلیٰ وزیر اعلیٰ لے کے آئیں گے. گراؤنڈ سچویشن کیا ہے؟ الیکٹیبلز کس کے ساتھ زیادہ جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ تحریک انصاف کا یا دیگر جماعتوں میں کس کس کا مقابلہ ہے؟ تحریک انصاف موجود لگتی نہیں ہے وہاں پہ، دیگر جماعتیں ہیں، تو وہاں پہ کیا ریالٹی وہاں پہ کیا ہے آن گراؤنڈ؟ اچھا، ریالٹی آن گراؤنڈ کی اگر آپ بات کرتی ہیں، بظاہر آج تک کے دن کی جو پرسپشن ہے اس میں اور آپ یا فات صاحب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ریالٹی چیک یہ ہے کہ جے یو آئی فے اگر آپ 70 سے لے کے آج 2023 تک دیکھیں، یہ واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ اپنے نمبرز کو انٹیکٹ رکھا ہے. پیپلز پارٹی کبھی ہے کبھی نہیں ہے، نون لیگ کبھی ہے کبھی نہیں ہے، نیشنلسٹ کبھی ہیں کبھی نہیں ہے. جے یو آئی فے وہ جماعت ہے جو 70 سے آج تک انٹیکٹ ہے، اور اس نے اپنا تقریباً جو نمبر ہے 7 سیٹیں 8 سیٹیں، پہلے جب کسی زمانے میں سیٹیں کم ہوتی تھی 3 4، انہوں نے گرو کیا ہے، وہ ڈکلائن پہ نہیں ہے. اور اس بار جے یو آئی فے صرف پشتون علاقوں کی جماعت نہیں ہوگی. گزشتہ الیکشن میں انہوں نے بریک ایون کیا، وہ خضدار سے سیٹ جیتے. اس وقت ان کے پاس نواب اسلم خان رئیسانی موجود ہیں. مولانا حیدری صاحب کی کوشش ہوگی کہ وہ کلات اور کوئٹہ کی جو سریاب کی بلوچ علاقے کی نشست ہے وہاں سے کنٹیسٹ کریں. تو اس بار جے یو آئی فے جو ہے وہ صرف پشتون علاقوں نہیں بلوچ علاقوں میں بھی نظر آئے گی. دوسری بات، ان الیکشنز میں مجھے جو لگتا ہے نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، جیسے نیشنلسٹ چاہے پشتونخوا میپ ہو یا بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز ہو، میرا خیال ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑیں گی. میری نظر میں اگر 2 3 4 سیٹیں بھی کسی کو 4 بھی مل جاتی ہیں، ٹوٹل ہے 16 نشستیں، اس میں سے 16 تو نیشنل اسمبلی آپ کاؤنٹ کر رہی ہیں نا، پروونشل کی 51 نشستیں. اچھا، جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، پچھلی مرتبہ بی این پی مینگل کو 3 جنرل سیٹیں ملی، 1 ریزرو ملی، وچ واز اے بگ نمبر. لیکن اس بار وہ اتنا آئیڈیل نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں بلوچستان میں اگر سردار صاحب یہاں پہ 5 سال 3.5 سال میں سے 3 سال وہ پی ٹی آئی کے اتحادی رہے، 16 مہینے وہ یہاں پی ڈی ایم کے اتحادی، لاپتہ افراد کے لیے تو آواز اٹھاتے رہے. ابھی بھی میرا خیال ہے کہ لاپتہ افراد کے لیے آواز ضرور انہوں نے اٹھائی. جیسے میں نے آپ سے پہلے سیگمنٹ میں ایک بات کی، جو پولیٹیکل اونرشپ سے اس مسئلے کو حل کرنا تھا، وہ اونرشپ نظر نہیں آئی. میرا کام ہے پروگرام میں بیٹھ کے بات کرنا. سردار اختر مینگل کا کام تھا جب وہ حکومت کا حصہ تھے تو انہیں اس کو ریزالو کرنا. تو آپ کے خیال میں وہاں پہ کون سی جماعت میجورٹی لے سکتی ہے؟ جے یو آئی ایف ایک اچھی پوزیشن میں ہوگی. پی ایم ایل این ابھی تک کی بات کریں، آگے کل ریزلٹس کیا ہوتے ہیں ہم اندازوں پہ بات کریں. پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ گیم سے آؤٹ ہو گئی تھی، لیکن جو چیس بورڈ آصف علی زرداری صاحب نے سیٹ کی ہے اور ان کی لوکل لیڈرشپ اگر اس چیس بورڈ کے حساب سے چلتی ہے تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی ایک اچھا رزلٹ دینے کی پوزیشن میں ہوگی. لیکن سوال بنیادی یہ ہے کہ اس سب کے نتیجے میں جو بلوچستان کے بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. تو اس کا اگر جواب نفی میں تو اس پریکٹس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا تو پھر جواب جو وہاں کے اصل صوبے کو چلانے والے ہیں انہی سے ملے گا. ویسے اصل کے ساتھ ساتھ دیکھیں اسما، اصل پہ کہنا میں بھی کہہ سکتا ہوں، فہد صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو شخص چیف منسٹر بنتا ہے وہ 5 سال تک گنگا رہتا ہے، اور 5 سال کے بعد اسے تمام حقائق یاد آ جاتے ہیں کہ فلاں نے روکا تھا، فلاں نے روکا تھا. یہ درست بات ہے، لیکن اس حقیقت کو مانیں کہ جو لوگ بھی حکومت میں ہوتے ہیں صحیح بات ہے.